شہری کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ آج میں تھوڑا سا تذبذب میں تھا. ہمارے کچھ دوست صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بڑا لیٹ شہری جو ہے اختتام کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود تھے جو بڑا جلدی شہری کا اختتام کر رہے تھے. تو اس حوالے سے بتا دیں کہ شہری کے حوالے سے کیا حکم ہے، کہ اس کو کیا لیٹ بند کرنا چاہیے یا جتنا جلدی آپ روزہ بند کر دیں، اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. بڑا اہم کوشچن آپ نے کیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ظاہر ہے بلکہ کل ہی ہونا چاہیے تاکہ ہم روزے جو ہیں آرام سے رکھ سکیں. اس میں قبلہ عرض یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اس کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی جو سحری ہے وہ آخری وقت تک رکھنے کا حکم دیا ہے. یعنی طلوع فجر سے پہلے آپ سحری رکھیں. اور اس میں دوسری بات یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جو رمضان کی فجر کی نماز ہے یہ ابتدائی دور میں پڑھیں، ابتدائی وقت میں پڑھیں، اور روٹین میں جو ہے وہ ذرا جو ہے فجر کی نماز تھوڑی سی لیٹ کر کے پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح سحری کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو آخری وقت تک، یعنی جیسے آپ فرض کریں لاہور کے اندر 5 بجے کے قریب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو 4:30 بجے سحری کریں. یہ نہیں کہ آپ نے 1:30-2 بجے کھانا کھا لیا. اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ اس کو اسی آخری وقت میں جو ہے نا اس کو کریں. اور دوسری چیز جو اس میں بڑی اہم ہے وہ جو نوٹ کرنے والی ہے، جو عمومی طور پہ روٹین اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کم علمی میں جو ہے جہالت کے اندر لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کی آواز جب آ جائے اور جو قریب اذان کی آواز آپ کے آ رہی ہے، آپ نے وہ پوری اذان کی سماعت تک جب تک وہ اختتام نہیں ہوتا آپ نے سحری جو ہے وہ کرتے رہنی ہے. اور کچھ احباب میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ایک حدیث کا ریفرنس دے رہے تھے، بخاری کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے، اور اس کے بعد فوراً ہی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے سامنے کوئی پیالہ پڑا تھا، اس میں کچھ کھانے کی چیز تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ختم فرما لیں. اب اس سے جو کچھ لوگوں نے یہ تاثر لینے کی کوشش کی کہ جی آپ اذان جو ہے وہ سننے تک جو ہے یہ اس کے اوپر چھوٹ دی گئی ہے، دین میں بڑی آسانی ہے، دین آسانی کا نام ہے، تو لہٰذا جو ہے نا وہ آپ اذان جب تک ختم نہیں ہوتی آپ جو ہے وہ ساری کرتے رہیں. ایسا کوئی جو ہے نا موجود نہیں ہے. اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی گئی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اذان ہوتی ہی اس وقت ہے جب فجر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے. جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اذان دی جاتی ہے، اس سے پہلے ہم اذان نہیں دے سکتے، کیونکہ اذان کا مقصد ہے آپ نماز کے لیے بلا رہے ہیں، تو نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اذان دی ہے نا، تو لہٰذا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب کہ آپ نے جو پہلی اذان سنی آپ فوری نہیں، اذان سے پہلے جیسے آپ کو اذان کان میں پڑی ہے، آپ کو معلوم ہو گیا، یہ ویسے آپ کو ٹائم سے اندازہ ہوگا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو آپ نے فوراً کھانا پینا ختم کر دینا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس حدیث کے ریفرنس سے میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ یہ لوگ عام طور پہ روٹین میں جو بات میں نے سنی ہے اور سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے کہ اس کا جو انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. پہلی بات یہ، اس حدیث کے الفاظ کے اندر فجر کی نماز کا ذکر نہیں. یہ میں بھی پاسبل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے حوالے سے کہا ہو. ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز. اور دوسری چیز جو دوسری حدیث ملتی ہے، آقا علیہ السلام کے حضور نے فرمایا عشاء اور عشاء. عشاء کا تو ہوتا ہے کہ رات کا کھانا. حضور اکرم نے فرمایا جب عشاء اور عشاء کے اندر آپ کے پاس ہو تو آپ پہلے عشاء یعنی آپ پہلے کھانا کھا لیں پھر آپ عشاء کی نماز پڑھیں. تو یہ ویسے بھی حکم ہے کہ جب نماز آپ کے سامنے کھانا آ جائے تو آپ نماز کو جو ہے اس کو ذرا تاخیر کر لیں، پہلے آپ جو کھانا تناول فرمائیں. اچھا، مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ اگر آپ بہت لیٹ آپ کی جو ہے آنکھ کھلی ہے اور اذان کا وقت شروع ہو گیا یا اذان ہونے لگی، کیا اس وقت آپ کو کھجور یا کوئی اس طرح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سحری کی اپنی بھی ایک فضیلت ہے. جو دیکھیے، ایک تو جو نفلی روزہ ہوتا ہے نا اس میں تو سحری مسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں نیت بھی مسٹ ہے. یعنی آپ 8 پیرا روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ بھی میرا ایک سوال تھا، ہم بہت سے کہتے ہیں کہ 8 پیرا. لیکن جو فرض روزے کیونکہ وہ سب کے اوپر امت کے اوپر فرض ہیں، اور جو بھی یعنی مریض اگر آپ نہیں بھی جاگ سکے تو پھر بھی نہیں بھی جا سکتے تو آپ 8 پیرا روزہ رکھیں گے. آپ اس وقت جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹائم آپ کی کسی وقت بھی آنکھ کھلی ہے، اس وقت ظاہر اذان ہو رہی تھی یا نماز کا ٹائم داخل ہو گیا تھا، اس وقت آپ کچھ نہیں کھا. مطلب کہ اگر آپ کی جاگ کھل بھی گئی، آنکھ کھل بھی گئی اور جو ہے مؤذن اذان دے رہا ہے تو آپ کچھ نہیں کھا سکتے، اور اگر آپ کھائیں گے تو پھر آپ کو روزہ ہی نہیں ہوگا. اچھا، افطار کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ وہ ایک ٹاپک چل رہا ہے سحر کے ساتھ افطار کا بھی. افطار کے حوالے سے بھی لوگ کچھ تذبذب کا شکار ہیں، کیونکہ مختلف اسکول آف تھاٹ جو ہے افطار کے حوالے سے بھی مختلف رائے رکھتے ہیں. کچھ لوگ بہت جلدی کرتے ہیں افطار میں، اور کچھ لوگ تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں کہ یار میں اگر سارا دن جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے کو روکا ہوا تھا تو کوئی نہیں، 2-4-5 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو افطار کے حوالے سے تھوڑا سا اس میں جو لیل کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اہل سنت کا اور اہل تشیع کے اسکول آف تھاٹ کا فرق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو اہل سنت جو ہے کوٹ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب وہ افطار کرنے میں جلدی کرتی رہے گی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ سورج نکلا تو کرنی چاہیے، جیسے سورج غروب ہو گیا تو فوراً جو ہے ابتدائی وقت کے اندر جو ہے
آقا علیہ السلام کا حکم ہے، اور بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ قرار دیا کہ آپ اس میں ڈیلے کریں. تو لہٰذا اہل سنت کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جیسی افطار کا وقت داخل ہو. اچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے بعض اوقات جو ہمارے ٹائمز ہے اس کے اندر 1-2 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا ہمیں لچک دکھانی چاہیے. جیسے 6:03 پہ لاہور میں ختم ہو رہا ہے ٹائم، تو اگر آپ 3 سے 4 منٹ کر لیں تو کوئی اس میں 1 آدھے منٹ کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس میں تاخیر کر لینا بہتر ہے. لیکن وہ جو 5-6 منٹ کی یا 8 منٹ کی یا 10 منٹ کی تاخیر ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق نہیں ہے، اس کے متضاد ہے کہ ہمیں جلدی کرنی چاہیے.